جو ہے وہ کنارا ریسٹورنٹ پہ آج کی اس تقریب کا انتظام کیا گیا تھا، لیکن آج ہی جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ضلع کی انتظامیہ پہنچی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہاں پہ یہ فنکشن نہیں کرنے دیں گے، اور ہوٹل کی انتظامیہ کو کہا کہ ہم آپ کے خلاف مقدمے درج کریں گے، آپ کو گرفتار کریں گے، تو ورنہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ یہ فنکشن منعقد نہ کروائیں۔ تو میں ایک تو امجد فاروق صاحب کا بے حد مشکور ہوں اور انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے وہ اپنی رہائش گاہ جو ہے یہ ہمیں جو ہے وہ اس تقریب کے انعقاد کے لیے جو ہے وہ فراہم کی۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ یہ جو ضلعی انتظامیہ نے یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت جو ہے یہ ڈپٹی کمشنر یا کمشنر گجرانوالہ کی یا ڈی پی او یا سی پی او کی نہیں ہے، یہ ہدایات جو ہیں یہ بنی گالہ سے ہیں۔ اور کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کی وزارت عظمیٰ پہ قابض شخص جو ہے وہ اتنا گھٹیا ہے اور وہ اتنا نیچ ہے اور وہ نفرت اور تکبر میں اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ خود بیٹھ کے جو کام ڈپٹی کمشنر کے لیول کا ہے وہ خود میڈیا پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی جلسے کو ہم نہیں روکیں گے، لیکن جو وہاں پہ لائٹنگ کا انتظام کرے گا اس کو بھی پکڑیں گے، اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کریں گے، جو کرسیوں کا انتظام کرے گا اس کے خلاف بھی مقدمہ درج کریں گے، اس کو پکڑیں گے، جو کوئی ہوٹل والا کھانا فراہم کرے گا اس کے خلاف بھی جو ہے وہ پرچہ دیں گے، لیکن جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ اس احمق شخص سے کوئی پوچھے کہ جب یہ سارا کچھ تم کرو گے تو اس کے بعد پھر کس منہ سے تم کہتے ہو کہ جی جلسے میں ہم کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا نہیں کریں گے؟ اور اس کے بعد پھر آگے آج کی خبر یہ ہے کہ پوری جو کارپوریشن ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور، اسے اس کام پہ لگا دیا ہے کہ مینار پاکستان میں پانی چھوڑا جائے۔ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ ابھی 4 دن رہتے ہیں جلسے کے، تو وہاں پہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک وہاں پہ کوئی 2-2 فٹ پانی کھڑا ہوگا۔ اس کے اوپر میں کرتا ہوں بات بعد میں کہ اس صورت میں پھر ہمارا جو ہے وہ لاہ عمل جو ہے وہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ ہے حال اس آدمی کا۔ میرے بھائی اویس لغاری صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیا کر رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ملک کا۔ یہ کہتے ہیں جی جلسے سے کیا ہوگا، جلسے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ موقف ہے کہ جلسے سے ہی ہوگا۔ آپ تمام دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ پارٹی جو ایک جلسے سے وجود میں آئی ہو وہ ایک جلسے سے ختم کیوں نہیں ہو سکتی؟ بڑی سیدھی بات ہے۔ اس سوال کا جواب مجھے کوئی دے دے کہ جو پارٹی ایک جلسے سے وجود میں آئی، یعنی اس کی حمایت میں ایک جلسہ ہوا تو وہ وجود میں آ گئی، تو جب اس کی مخالفت میں اس سے بڑا جلسہ ہوگا تو وہ ختم کیوں نہیں ہوگی؟ ہاں صرف فرق یہ ہے کہ اس جلسے کا میزبان جو ہے وہ پی ڈی ایم ہے، جلسہ کرنے والا پی ڈی ایم ہے، میزبانی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہے۔ اس جلسے کا جو ہے وہ میزبان جو ہے وہ پی ٹی آئی تھی، کروانے والا جو ہے وہ جنرل پاشا تھا۔ یہ فرق ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ صرف ایک جلسے سے وجود میں آنے والی پارٹی جو ہے یہ اس جلسے سے ہی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، جو 13 دسمبر کو جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ میں بڑے مختصر انداز میں میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے، جو ہماری اس جد و جہد کا
مرکز ہے, جو ہمارا اس جدوجہد کا موقف ہے, جو ہمارا اس جدوجہد کے نتیجے میں نصب و لعن ہے, میں اس کے اوپر بڑے مختصر انداز میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنی چاہوں گا کہ میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ووٹ ہمیں دو, یہ ووٹر کی مرضی ہے, وہ جس کو چاہے ووٹ دے. اس سے مراد یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو, ووٹ کے فیصلے کو تسلیم کرو, ووٹ کے فیصلے کو تبدیل نہ کرو, ووٹ کے فیصلے کو سامنے آنے میں اس میں ملاوٹ نہ کرو, اس میں جو ہے وہ اس قسم کی مداخلت نہ کرو کہ وہ فیصلہ جو ہے وہ صحیح طور پہ ریفلیکٹ نہ ہو سکے. اس سے پہلے سیاسی جماعتوں کا جوڑ توڑ نہ کرو, اس سے پہلے ایک کنگ پارٹی کی سلیکشن نہ کرو, اس سے پہلے لوگوں کو بلا بلا کے مجبور نہ کرو کہ جی آپ اپنی پارٹی چھوڑیں اور کنگ پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں. اور اگر کوئی کہے کہ جی میری یہ مجبوری ہے, میں یہ نہیں کر سکتا, تو پھر اسے کہیں کہ آپ آزاد ہو جائیں, جیپ کے اوپر سوار ہو جائیں. ایسے نتیجے میں, ایسے الیکشن کے نتیجے میں کوئی ووٹ کی عزت نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا ملک جو ہے وہ 70-72 سال کے بعد بھی اپنے ابتدائی مسائل کا شکار ہے. وہ مسائل جو ملکوں کو اپنے وجود میں آنے کے بعد 3-4-5 سالوں میں حل ہو جانے چاہیے, آج ہم انہی مسائل کا جو ہے وہ شکار ہے. میں آپ کو 70 سال پیچھے نہیں لے کے جاتا, آپ صرف 20 سال پیچھے دیکھ لیں کہ 99 میں جب 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے, اس سے پہلے جب 11 مئی کو انڈیا نے 5 ایٹمی دھماکے کیے, اور ان دھماکوں کے نتیجے میں اگلے روز ایل کے اڈوانی جو وزیر داخلہ تھا انڈیا کا, وہ کہہ رہا تھا کہ جی اب پاکستان کو ہندوستان کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ سیکھ لینا چاہیے. اب پاکستانی قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں. ایٹمی قوت کے ساتھ بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. اب پاکستان کو یہ طریقہ سیکھ لینا چاہیے. پوری قوم پریشان تھی, لیکن پاکستان میں اس وقت اتنی ہمت, اتنی طاقت تھی کہ پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود اور امریکی صدر کے 5 ٹیلی فونوں کے باوجود اس وقت کے قوم کے لیڈر میاں محمد نواز شریف نے اس قوم کی عزت کے لیے, اس قوم کے وقار کے لیے اور تخلیق پاکستان کے بعد استحکام پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہندوستان کے 5 ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کی, اور پاکستان دنیا کی پہلی مسلمان جو ہے وہ ایٹمی قوت بن گیا. اس وقت پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ اسے پوری دنیا کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی. پاکستان جو ہے وہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا اس کا بائیکاٹ کر دے گی, اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ امریکہ اس کے اوپر پابندیاں لگا دے گا. اس کی اکانومی مضبوط تھی, اس کے گھر میں جو ہے وہ دانے تھے, اس کے پاس اتنی پوزیشن تھی کہ وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے اپنے وقار کے ساتھ میاں نواز شریف کی قیادت میں کھڑا ہو گیا. اس کے کوئی 3-4 سال بعد ہی جب افغانستان کا مسئلہ ہوا, تو وہ جو اپنے سینوں کے اوپر بہادری کے تغمے سجاتے ہیں اور جو کہتا تھا کہ میں کمانڈو ہوں, وہ پھر جب امریکہ کے ڈپٹی سیکرٹری کا فون آیا, صدر کا نہیں, اور فون بھی ایک آیا 5 نہیں, تو وہ پھر اوندے منہ لیٹ کے پامال ہو گئے اور امریکہ کو پاکستان کی ہوائیں بھی دیں, پاکستان میں سپیس بھی دی, اور افغانستان کے اوپر ظلم اور زیادتی کا جو ہے وہ سبب بنے, اس کے وہ ذمہ دار بنے. لیکن اس وقت پاکستان اتنا مضبوط تھا
کہ پاکستان پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہو گیا. میرے سامنے جو آپ دوست بیٹھے ہیں, آپ میں سے اکثر عمر کے اس حصے میں ہیں کہ 99 آج سے 20 سال پہلے آپ کو پوری طرح سے ادراک تھا. مجھے کوئی بتائے کہ 99 میں کبھی لوگوں نے خود کچھ دھماکوں کا نام بھی سنا ہو, کسی آدمی نے دہشت گردی کے متعلق سنا بھی ہو, کسی نے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کے متعلق سنا ہو, بلکہ اس وقت جو ہے وہ 500 میگا واٹ جو ہے وہ انڈیا کو دینے کا جو ہے وہ وعدہ ہونے جا رہا تھا. تو یہ حال تھا کہ نہ یہاں پہ لوڈ شیڈنگ تھی, نہ دہشت گردی تھی. جو اکانومی ہے, معیشت ہے, وہ مضبوط تھی اور پاکستان ایٹمی قوت بن گیا. اور پوری دنیا کے رسائل, پوری دنیا کے اخبار یہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بننے جا رہا ہے. اس کے بعد جناب 12 اکتوبر آ گیا. یہ 12 اکتوبر جو ہے یہ وہی مداخلت ہے, یہ وہی منصوبہ بندی ہے جو 70 سالوں میں بار بار ہو رہی ہے, جو ووٹ کو عزت نہ دے رہی ہے, جو ووٹ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا نام ہے, جو لوگوں کے فیصلے کو تبدیل کرنے کا نام ہے. یہی وہ مداخلت ہے جس کے متعلق میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اسے بند کیا جائے. میاں نواز شریف نے جو گجرانوالہ کے آپ ہی کے ڈویژن کے جلسے میں انہوں نے یعنی آخری بات لوگ کرتے ہیں, وہ بھائی انہوں نے پورے 70 سال کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے ملک جو ہے وہ برے سے برے حالات میں گیا ہے. انہوں نے ایک ایک مداخلت کا جو ہے وہ ذکر کیا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ پوزیشن ہے کہ شاید اب ہم اس مداخلت کے متحمل نہیں ہو سکتے. اب اگر یہ مداخلت مزید ہوگی تو خدا نہ خواستہ ہم اپنا وجود نہ کھو بیٹھیں. یہ ہے وہ نعرہ, یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل, یہ ہے وہ ہماری قوم کا, ہماری نسلوں کا درخشندہ فیوچر, جس کے لیے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے کہ ووٹ کو عزت دو, عوام کے فیصلے کو تسلیم کرو, عوام کے مینڈیٹ کو جس کے پاس ہو. ہمارا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے, پی ڈی ایم کا کوئی اور مطالبہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس ملک میں مداخلت کے بغیر فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں. جو اس میں کامیاب ہو اس کو اقتدار دیا جائے. کوئی ہمارا مخالف کامیاب ہوتا ہے ہم اس کو تسلیم کریں گے, اور اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم کیا جائے. اس کے بعد پھر یہ امپائر کی انگلیاں, یہ پلوامہ, یہ پاناما اور یہ اقامہ یہ نہ لائے جائیں. پھر یہ کیا مذاق ہے کہ 22 کروڑ کے ملک کا وزیر اعظم ہو, اس کے اوپر پاناما کا کیس بنایا جائے کہ جی آپ نے وہ فلیٹ جو وہاں پہ لیے ہیں وہ آپ نے 2006 میں کہا ہے لیے ہیں, نہیں وہ تو آپ نے 1994 میں لیے ہیں. اور اس کے بعد وہ دیکھیں کہ جی کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں ہے, لیکن وہ کہیں کہ جی اقامہ میں آپ نے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ کمپنی ہے اس میں آپ نے ملازمت کا ذکر کیا ہوا ہے, جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں کیونکہ جو گلف سٹیٹس ہیں وہاں پہ ویزا جو ہے وہ نہیں دیتے ماس وائز کے, ملٹیپل ویزا کے. اگر آپ وہاں پہ کوئی اس قسم کا آپ کا بندوبست ہو, لوگ اس لیے وہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ بار بار جو ہے وہ ویزے 15 دن بعد جو ہے وہ نہ لگوانا پڑے. تو کہا گیا کہ آپ بیٹے کی کمپنی میں ملازم ہیں, آپ نے تنخواہ لینی تھی لیکن لی نہیں ہے, تو لہٰذا آپ نااہل ہیں, آپ کو وزارت عظمیٰ سے نکالا جاتا ہے. او بھائی اس طرح سے ملک چل سکتے ہیں؟ اگر 12 اکتوبر جو ہے 99 جو ہے وہ جب ختم ہوا, جب آیا تو اس ملک میں نہ لوڈ شیڈنگ تھی, نہ دہشت گردی تھی, اور یہ ملک ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا. آپ 12 اکتوبر لے کے آئے تو آپ نے یہی کہا کہ جی جمہوریت لائیں گے, کرپشن کو جو ہے وہ ہم ختم کریں گے. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جی میں پیٹ چاک کر کے پیسے نکالوں گا. اس کے بعد پھر 12-13 سال میں کیا کیا؟ جب دوبارہ اس قوم نے میاں نواز شریف کو مینڈیٹ دیا تو مجھے کوئی بتائے کہ کیا 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, جس کا 99 میں نام و نشان نہیں تھا؟ کیا اس وقت جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ عروج پہ نہیں تھی؟
لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ سوات تک آپ پہنچے ہیں، اسلام آباد اگلا ٹھکانہ ہے؟ کیا اس وقت یہ حالات نہیں تھے؟ کیا وہی رسائل، وہی اخبار جو 99 میں لکھ رہے تھے، باوجود اس کے کہ پوری دنیا آپ کی ایٹمی دھماکوں پہ مخالفت کر رہی تھی، وہ لکھ رہے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائگر بننے جا رہا ہے؟ تو کیا 2012-13 میں سارے وہی اخبار، وہی رسائل نہیں لکھ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے؟ ان حالات میں میاں نواز شریف نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، اور 5 سالوں میں نہیں، 4 سالوں میں، 2017 میں تو جو ہے وہ جولائی 2017 میں انہیں دوبارہ جو ہے وہ عدالتی طریقہ کار سے وہ ایک بابا رحمتے صاحب آئے تھے، وہ بابا رحمتے صاحب ڈیم بنانے آئے تھے، اب وہ پتہ نہیں کہاں ہے اور وہ ڈیم کدھر ہے۔ تو اس طریقے سے صرف 4 سال میں کیا لوڈ شیڈیں ختم نہیں ہوئی؟ آج بھی کوئی کہے کہ ان 4 سالوں میں وہ کارخانے جو چائنا کے کارخانے، چائنا کی قوم پوری دنیا میں مشہور ہے، وہاں پہ 3 سال میں لگتے تھے، یہاں پہ وہ 1.5 اور 2 سال میں لگے، اور اس کا سیرا جو ہے وہ ایک ہی بندے کے سارا ہے، جس کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف۔ اور آج اس کو نہ کردہ گناہوں کی سزا میں جو ہے وہ جیل بند کیا گیا ہے، اور وہ آدمی میں 10 سال میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، نیکسٹ ٹو ہم کام کیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن نہ ملے ہوں۔ خدا کی قسم، میں نے اسے 10 سالوں میں نہ کسی اپنی ملازم سے، نہ اپنے بیٹے سے، سلمان شہباز جو کاروبار کرتا ہے، حمزہ شہباز تو بالکل سیاست میں تھے، میں نے کبھی 10 سال میں نہیں دیکھا کہ وہ بیٹے سے پوچھے کہ یار کاروبار میں کیا ہو رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، منافع ہے، خسارہ ہے، کیا ہے، کبھی بات کرتے نہیں دیکھا۔ اس آدمی نے دن رات امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہے وہ اس ملک کی اور اس صوبے کی جو ہے وہ خدمت کی۔ وہ آدمی 1 روپے کا روادار نہیں ہوا، اس آدمی کا اپنی فیملی کے بزنس سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگا کے، اور اب اس کا حال یہ ہے، تکبر اور نفرت میں غرق اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہاں پہ جیل کے باہر، وہاں پہ آئی بی کے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ پتہ کرو کہ میڈیسن تو نہیں دی جا رہی، کوئی سہولت تو نہیں دی جا رہی، یعنی یہ حال ہے۔ اور کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب بیٹا ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تم جتنا چھپ جاؤ، جتنا چھپنا ہے چھپو، کرونا کے پیچھے چھپو، اب تمہیں ہم جیل میں لے جائیں گے، لیکن ہم تمہیں ہر سہولت دیں گے۔ اگر تمہیں اے سی کی انٹائٹلمنٹ ہوئی دیں گے، نہ بھی ہوئی تب بھی دیں گے، تمہیں ہم اوون بھی وہاں پہ پہنچائیں گے، میڈیسن بھی دیں گے، اور باقی سہولتیں بھی دیں گے، صرف ایک چیز نہیں دیں گے، جو کہ بین ہے، جو تم پیتے خود ہو اور اس کا مقدمہ ہمارے اوپر قائم کرتے ہو، وہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد دیکھیں گے پھر تم کس طرح سے گزارا کرتے ہو۔ تو میری آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں جلسے۔ جو 30 اکتوبر کا جلسہ 2011 میں انہوں نے کیا تھا، اس کی اہمیت بعد میں بنی ہے، وہ ٹھیک ہے، باقی عوامل جو ہے وہ امپائر کی انگلی بعد میں شامل ہوئی، لیکن اہمیت ہے۔ اب اس کی بھی اہمیت ہوگی انشاءاللہ۔ 13 دسمبر کے کامیاب جلسے کی اس حکومت کو، اس نااہل نالائق ٹولے کو گھر بھیجنے میں ایک بنیادی اہمیت ہوگی۔ اگر یہ اہمیت نہ ہو تو پھر انہیں کیا یعنی ان کو اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں گجرانوالہ میں
ان کو پورے گجرانوالے کو کنٹینرز کے اندر قید کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن اس کے باوجود میں سلام پیش کرتا ہوں آپ سب احباب کو، بلا تشخیص جو ہے وہ میں سب احباب کو، یہاں پہ جو ورکرز بیٹھے ہیں آپ کو بھی، کیونکہ اس کے بعد آپ سے اس طرح سے اجتماعی طور پہ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی، آپ سب نے اس میں جس طرح سے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اس کو کامیاب بنایا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ بات میں اس وقت بھی آپ سے کرتا تھا، شاید اس وقت لوگوں کو یہ بات کم سمجھ آتی ہو۔ میں یہ عرض کرتا تھا کہ دیکھیں یہ گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے یہ پہلا جلسہ ہے، اس میں جو فضا بنے گی وہ فضا جو ہے وہ پھر آخری جلسے تک جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ جب گجرانوالہ کے جلسہ کی 6:30-7 بجے، وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے قائدین جو ہیں وہ کوئی رات بہت لیٹ پہنچے اور جلسہ جو ہے وہ 2:30-3 بجے تک چلا، لیکن وہ جو ٹائم ہم نے لوگوں کو دیا تھا اس کے مطابق 6 اور 7 بجے پوزیشن یہ تھی کہ جلسہ گاہ اندر تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، ایک آدمی داخل نہیں ہو سکتا تھا اور اتنے ہی لوگ جو ہے وہ باہر تھے۔ اس کی جو پھر فضا پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں گئی، اس نے اس تحریک کو ایک بنیاد فراہم کری، اور اس بنیاد کے اوپر پھر آپ کے اگلے پروگرام جو ہیں وہ کامیاب ہوئے۔ 13 دسمبر کا جلسہ جو ہے یہ جو اس کٹ پتلی سلیکٹڈ حکومت کو دھکا دینا ہے، اس میں یہ بنیاد ثابت ہوگا۔ اس کا کامیاب ہونا اسی طرح لازم اور ضروری ہے جس طرح سے ہمارے پہلے جلسہ جو گجرانوالہ کا تھا اس کا کامیاب ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سے جلسوں سے آئی حکومت جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ جلسے سے جو ہے اس کے جانے کی بنیاد جو ہے وہ طے ہو جائے گی اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ جائے گی۔ یہاں پہ میں اب تنظیمی معاملے پہ جو ہے وہ آپ کو کچھ گزارشات کرنی چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انہوں نے وہاں پہ جلسہ گاہ میں پانی لگایا ہے اور یہ کوشش کریں گے کہ مینار پاکستان کے اندر جو ہے وہ جلسہ نہ ہو سکے، یعنی اگر وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے ہم کوشش تو کریں گے اس کا کوئی بندوبست کرنے کی، لیکن بالفرض تو میری یہ گزارش ہے آپ سے بھی، پورے پنجاب کے تمام ایم این اے ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈر سے بھی، تمام ڈویژنل ڈسٹرکٹ عہدیداران اور صوبائی حلقوں کے عہدیداران سے بھی، کہ جلسے کا مقام تبدیل نہیں ہوگا، جلسہ مینار پاکستان پہ ہی ہوگا انشاءاللہ۔ پورے پنجاب سے آپ کا رخ جو ہے ڈیرہ غازی خان سے بھی اور راول پنڈی سے بھی اور گجرانوالہ سے بھی، سرگودا، فیصل آباد، سائی وال، ملتان، بہاولپور سے بھی مینار پاکستان کی طرف ہوگا، اور 1 بجے وہاں پہ پہنچنے کا ٹائم ہے۔ کوشش آپ یہ کریں، گجرانوالہ کے دوست جو ہے وہ تو کوشش یہ ضرور کریں کہ وہ وقت سے پہلے پہنچے۔ باقی لوگوں سے بھی میں نے اویس لغاری صاحب سے گزارش کی ہے کہ ہمارے جو ساؤتھ کے ڈویژن ہیں، ویسے تو دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے کس طرح سے اس ملک کو جو ہے وہ ترقی دی ہے، خدا کی قسم لاہور سے یا فیصل آباد سے ملتان جانا جو ہے نا، ایک باقاعدہ فکر مند ایکسرسائز ہوتی تھی کہ آدمی نے جانا ہو تو پہلے سے بندہ سوچتا تھا کہ آپ جائیں گے کیسے، آئیں گے کیسے، اتنا رش اور سڑکوں کا حال کوئی نہیں۔ یہ موٹر وے جو بنی ہے، آپ یقین کریں کہ میں 2 مرتبہ فیصل آباد سے 1 مرتبہ لاہور سے گیا ہوں، خدا کی قسم معلوم بندہ ابھی سوچتا نہیں ہے تو ملتان پہنچ جاتا ہے، بہاول پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ اس انسان نے خدمت کی ہے اس قوم کی، اور ان لوگوں نے، جن لوگوں نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے، یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ بھی ان سے پوچھے گا اور اللہ پاکستان کے عوام کے ذریعے سے پوچھ رہا ہے، اور یہ پوچھنے کا عمل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو وہاں سے بھی جو لوگ ہیں، میں نے لغاری صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان کو بھی کہیں کہ وہ ذرا جلد چلیں اور وقت پہ جو ہے وہاں پہ پہنچیں۔ یہ پھر اگر جلسہ
मीनार पाकिस्तान के अंदर ना हुआ तो फिर ये पूरे लाहौर में होगा। और जो आदम जो उस दिन पाकिस्तानी जो तमाम सियासी जमातों के कारकुन वहां पे होंगे, पाकिस्तान में महंगाई से तंग लोग होंगे, पाकिस्तान में जो जुल्म हो रहा है उससे तंग लोग होंगे, तो उनका रुख जो है वो फिर किसी तरफ भी हो सकता है। इसलिए इमरान नियाजी साहब, आपकी जो खैरियत है ताबेदार खान साहब, वो इसी में है कि जलसा मीनार पाकिस्तान की ग्राउंड में होने दें। वहाँ पे जलसा जो है वो पुरअमन भी होगा, और अगर आपने रुकावटें ना डाली तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हमारे कारकुन और हमारे जो लोग आएंगे वहाँ पे कोई एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। हम गारंटी देते हैं इस बात की। लेकिन अगर आपने ये काम किया जो आप काम कर रहे हैं, जो कुर्सियों वालों को पकड़ रहे हैं, लाइट वालों को पकड़ रहे हैं, पानी वहाँ पे लगा रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो है ये जिम्मेदारी जो है ये आप पे होगी। इसका जिम्मेदार फिर बनी गाला में बैठा शख्स है। और मैं इंतजामी अफसरान से ये कहूँगा कि आप इस तसादम का हिस्सा ना बने, आप इस नफरत का हिस्सा ना बने, आप इस तकब्बर का हिस्सा ना बने, आप इस जुल्म और ज्यादती का हिस्सा ना बने। अगर आप इस तसादम का हिस्सा बने और उसके नतीजे में कोई हादसा हुआ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इसमें कोई शक नहीं है कि सारी उम्र आप इंक्वायरियां भुगतेंगे, मुकदमे भुगतेंगे और नौकरी भी जाती रहेगी। और अगर आप तसादम का हिस्सा ना बने तो ज्यादा से ज्यादा ये ताबेदार खान जो है ये आपका ट्रांसफर करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप ये देख लें कि आपने सिर्फ ट्रांसफर की जहमत जो है वो बर्दाश्त करनी है या आपने इस तसादम का हिस्सा बनना है। हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कौम के ऑफिसर बने, आप रियासत के ऑफिसर बने। आपको अल्लाह ने इज्जत दी है, आपको इस मुल्क ने इज्जत दी है, आपको इस कौम ने इज्जत दी है, आपको इस रियासत ने इज्जत दी है। आप जो है ये ताबेदार खान की ताबेदारी में ना जाएं। ये ताबेदार खान जो है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर आप इसकी ताबेदारी में किसी तसादम का हिस्सा बने तो वो मामला जो है वो फिर आपके ऊपर है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे जो है ये कह रहा हूँ कि अब अवाम निकल पड़े हैं। मैंने मुल्तान में भी, इन्होंने मुल्तान को भी पूरे को कंटेनरों से जो है वो कैद किया हुआ था। सुबह 10 बजे तक पूरा मुल्तान बंद था और कंटेनर लगाए हुए थे। कासम पार्क जहाँ पे हमने जलसा करना था वो पहले बंद था। हमने कहा कि कासम बाग के नीचे, क्योंकि वो चढ़ाई के ऊपर है वो कासम पार्क, तो हमने कहा कि नीचे वो बहुत बड़ा चौक है, चौक घंटा का, हम जो है वो वहाँ पे जो है वो जलसा करने लगे। उसको भी उन्होंने बंद कर दिया कंटेनर लगा कर। वो फिर जब मैंने सुबह जो वहाँ भी इंतजामी